شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے تیسرا اصول ہے پہلے تخلیہ پھر تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں صفائی ستھرائی کرنے کو، اور تحلیہ کہتے ہیں تزئین و آرائش کرنے کو. رمضان روحانی تزئین و آرائش کا ایک مکمل دستور ہے، لہٰذا اس سے پہلے روح کی صفائی ستھرائی بے حد ضروری ہے. معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان انسان کے دل میں بوسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی مٹھاس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. ایمان بھی کپڑوں کی طرح تمہارے سینوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. طبرانی 14668. معزز سامعین، کیا آپ بوسیدہ اور کمزور ایمان کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر ہمیں کہیں سے ایک پرانی استعمال شدہ گاڑی مل جائے تو ہم اس پر بھی کبھی سفر نہیں کریں گے جب تک ہم اس کے اندر اصلاحات نہیں لے آئیں گے. اسی طرح ہم رمضان میں بھی گدلے دل کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے. لازمی ہے کہ ہم اپنے دل کا تخلیہ کریں. تخلیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں، گناہوں کے بوجھ اور اثرات کو اس سے زائل کریں. لازم ہے کہ ہم سچی توبہ کے ذریعے اپنے دل کو اچھی طرح دھوئیں، اپنے دل سے نفرت، عداوت، بغض، حسد اور جلن نکال دیں. ناممکن ہے کہ انسان کا دل گندا ہو اور رمضان کے فوائد انسان سمیٹ لے. مکحول تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ارق الناس قلوبا اقلهم ذنوبا. لوگوں میں سے سب سے زیادہ نرم دل ان لوگوں کے ہیں جن کے گناہ سب سے کم ہیں. آپ کا دل گناہوں سے جتنا صاف ہوگا اتنا ہی نرم ہوگا اور رمضان کے فوائد سمیٹنے کے قابل ہوگا. جب دل سخت ہوگا، اس میں گناہوں کا زنگ لگا ہوگا، تو آیات قرآنیہ، وعظ و نصیحت، روزے کی روحانیت اور رمضان کی تمام تر رونقیں، تراویح، روزہ، صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، یہ تمام تر چیزیں اس پر کچھ اثر نہیں ڈال سکیں گی، اس لیے کہ تحلیہ سے پہلے تخلیہ اشد ضروری ہے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.